اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کن بات ارشاد فرما دی ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں، ان سے اچھی طریقے سے بات کرو اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، جس طریقے سے ان دونوں نے ہماری پرورش کرتے ہوئے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا تھا بچپن میں۔ حضرات، یہ سورہ اسراء کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اہمیت، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور بڑے ہی فیصلہ کن انداز میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کن بات یہ ارشاد فرما دی ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ فیصلہ ہے، یعنی توحید پر قائم رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بات اور یہ ارشاد فرمائی کہ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ اللہ نے اپنے ذکر کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ فرمایا اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو دیکھو ان کو اف تک مت کہنا۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں والدین کا کیا حال ہوتا ہے اور انسانی نفسیات کیا ہے کہ انسان کیسا سلوک کرتا ہے۔ اور جب یہ بات نازل کی گئی تھی اور یہ آیت نازل کی گئی تھی آج سے 14 سال پہلے، تو اس وقت بہرحال قدریں موجود تھیں، لیکن آج کا زمانہ تو اس سے کہیں زیادہ ابتر ہے والدین کے حق میں۔ تو یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ادھر ادھر کی بات کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو ڈپٹنا، ان کو تکلیف پہنچانا تو یہ تو دور کی بات ہے۔ ان کو اف تک مت کہنا اور ان سے اچھی طریقے سے بات کرنا، ان سے اچھی طریقے سے جو بھی اچھا لہجہ ہو اور اچھی بات ہو، اچھا طریقہ ہو، جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو وہ ان سے بات کرنا اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی گئی کہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا اللہ نے، بلکہ یہ بھی کہتے رہنا، اپنے رب سے دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ تو ان دونوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی اور ہمیں پروان چڑھایا بہت ہی نرمی کے ساتھ اور لطف و محبت کے ساتھ۔ اے اللہ میں تو اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن تو اپنی طرف سے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ ہے قرآن کی وہ آیت جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے انسان کو ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا افضل عمل ہے، کون سا سب سے بہتر عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا پھر کون سے؟ تو کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر پھر سوال کیا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ نے اپنے حق کے بعد،
فوراً والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد جہاد سے پہلے والدین کے حق کو گنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بات سوچنے والی ہے اور فکر کرنے والی۔ ماں باپ میں بھی ماں کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہے، کس قدر بلند ہے، کیونکہ انسان کی پرورش میں، اس کی پرداخت میں، اس کو انسان بنانے میں، اس کو پروان چڑھانے میں ماں کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ میں سے کس کا زیادہ حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ پھر ان کے بعد کس کا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہی سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، اور چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ کا درجہ ہے۔ یعنی اس قدر ماں کا حق ہے، اس قدر ماں کا حق ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آج مدرس ڈے منایا جا رہا ہے کہ ماں کا دن ہے اور ماں کے لیے دن خاص ہے، لیکن ماں کی جو حالت ہے اس دور میں، وہ مشرق و مغرب میں تمام علوم فنون کے بعد دانشکدے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ریسرچ سینٹر ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ کس قدر تکلیف میں ہے اس کا اندازہ کوئی اگر کرنا چاہے تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے اولڈ ہوم کو، جہاں بہت سی مائیں لے جا کے ڈال دی جاتی ہیں بڑھاپے میں، اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان سے دو بات محبت کی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں جو یہ رنگ برنگے ڈے ہیں اور دن ہیں لوگ مناتے ہیں کہ ایک دن جا کے ان کو گلدستہ دے دیا، کبھی پوچھ لیا، کبھی فون کر دیا سال میں ایک مرتبہ، یہ کتنے ہی تنگ دلی کا مظاہرہ ہے۔ ان سے سارا حق چھین لیا جاتا ہے، محبت کا، الفت کا، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا۔ ایک دن چند منٹ کے لیے یا ایک دن میں چند بول دیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا ماں کا حق ہے؟ یہ کیسی چیزیں ادا کی جا رہی ہیں؟ اور اب تو دیہات تک میں بھی ماں کو یہ سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو یہ سمجھا جاتا ہے بوڑھے ہو گئے تو ان کو ایک سائڈ کر دیا جائے، نہ ان کی کھانسی سنائی پڑے، نہ ان کی دکھ بیماری کا کوئی علم ہونے پڑے، اور عام طور سے لوگ خوش خرم رہنے کے لیے الگ مکان میں رہتے ہیں۔ بیچارے جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی پرورش کی، پرداخت کیا، وہ بڑی غربت کی زندگی گزارتے ہیں، بڑی تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، بڑی ایسا ہے کہ آدمی سب کچھ ہار چکا ہو کسی گیم میں، اس طریقے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ یورپ اور یورپین کلچر اور مغربی تہذیب، اب تو مشرقی تہذیب بھی ویسے ہی ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو عورتوں کو ماں بننے نہیں دینا چاہتی، اور اگر وہ ماں بن جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ بہرحال بہت ہی خوش نصیب وہ افراد ہیں جن کی ماں اور جن کے باپ ان سے خوش رہتے ہیں، بہت ہی خوش نصیب افراد وہ ہیں جن کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہیں، بہت ہی خوش نصیب افراد وہ ہیں جن کے ماں باپ ان سے خوش رہتے ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے، عام طور سے لوگوں کے ماں باپ ناراض رہتے ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں اور روتے ہیں کہ جو اپنے بیٹوں کے ظلم سے، اپنی بیٹیوں کے ظلم سے، ان کی بدزبانیوں سے اور ان کے طرح طرح کے ایسی بد اخلاقیوں سے کہ روح کانپ جاتی ہے اس کو سن کر۔ لہذا تمام طرح کی بزرگی اپنی جگہ، لوگ بزرگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پیر مل جائے، کوئی فقیر مل جائے جس سے ہم دعا کروائیں۔ سب سے بڑے بزرگ تو ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں لینا چاہیے، اور رزق میں برکت ان کی خدمت سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اور بھی آیتیں ہیں اور بہت سی احادیث ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کسی ایک دن کو مدرس ڈے یا فادرس ڈے منانے کے بجائے 24 گھنٹہ جس طرح ماں پرورش کرتی ہے، پرداخت کرتی ہے، کم از کم سے کم درجہ یہ ہے
کہ ماں سے روزانہ بات کی جائے، جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ فون کر سکتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں، ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں، ان کو دوا کھلا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان سے تھوڑی ہنسی اور مذاق اور خوش کرنے کی باتیں کر سکتے ہیں جس سے ان کی دل بستگی ہو سکے۔ یہ سب حقوق میں داخل ہے۔ اور اگر انتقال ہو جائے تو ان کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی قبر پر جایا جائے، فاتحہ پڑھا جائے، اور ان کے ملنے والوں سے تعلقات جوڑے جائیں، استوار رکھے جائیں، ان رشتوں کو قائم رکھا جائے۔ یہ سب والدین کے حقوق میں آتا ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے لیے اپنے ماں باپ سے اگر کہیں کہ وہ ہمارے حق میں، بلکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی اتنی خدمت کی جائے کہ ان کی زبان سے خود بخود دعا نکلنے لگے اور ان کا دل خوش ہو جائے، تو کتنا ہی خوش نصیب انسان ہے جس کی قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔